بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعارف حدیث پڑھیں گے۔ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بات، قول وغیرہ کے لیے۔ یہ لغوی معنی اس کے ہوتے ہیں بات کرنا، نئی بات، نیا قول، نیا اچانک رونما ہونے والا واقعہ وغیرہ۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ مرسلات اور سورۃ زمر کے اندر حدیث جو ہے نا بات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ بات کرنے کے معنوں میں۔ اصطلاح میں حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ وہ سوال پوچھتا ہے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ MCQ سوال پوچھتا ہے تو حدیث کی جو ہے اقسام وہ 3 ہیں۔ حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ حدیث کی اقسام، اگر وہ سوال پوچھے کتنی اقسام ہیں تو حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی حدیث قولی، اور وہ شارٹ کوئسچن میں سوال پوچھتا ہے حدیث کی اقسام بیان کریں۔ دوسری حدیث فعلی اور تیسری تقریری حدیث۔ اگر وہ شارٹ کوئسچن میں سوال پوچھ لے حدیث کی اقسام بیان کریں تو آپ لکھیں گے حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ قولی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ قولی حدیث ہے۔ اسی طرح فعلی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بات کرنا، اگر اس کو کسی حدیث میں بیان کیا گیا ہوگا تو یہ آپ کا فعل ہوگا۔ اور تقریری حدیث کسی اور صحابی کا کوئی قول تھا یا اس کا کوئی عمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو یہ تقریری حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپرووڈ ہو گیا۔ اگر یہ خلاف شرع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے منع کرتے۔ تو تقریری حدیث اکثر وہ سوال پوچھ لیتا ہے تقریری حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو تقریری حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کوئی بات کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو یہ تقریری حدیث کہلاتا ہے۔ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپرووڈ ہو گئے۔ اسی طرح وہ قولی حدیث کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے، فعلی حدیث کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے، زیادہ تر وہ تقریری حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو یہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ 3۔ اور اصطلاح میں 2-3 چیزیں حدیث کی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک، حدیث کا راوی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ راوی کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو حدیث ایک سے سن کر دوسرے کو بیان کرتے تھے، تو علم حدیث میں اس کو راوی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح سند حدیث، یہ جو چین ہوتی ہے جس میں راویوں کے نام ہوتے ہیں، اس کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اور اسی طرح متن حدیث، جو حدیث کا ٹیکس ہے، یعنی حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو بیان کیا گیا، وہ جو ٹیکس آف حدیث ہے وہ متن حدیث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حدیث کی دینی حیثیت، یا اس کو حدیث کی ضرورت اور اہمیت بھی کہتے ہیں۔ اب اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو گویا تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا وہ بھی ایک ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محبوب ان کو کہہ دو، تو پھر تمہاری اتباع کریں، میری پیروی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ تو اس کی اہمیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ مجھے ایک اللہ کی کتاب دی گئی اور ایک اس کی مثل دی گئی، یعنی وہ حدیث مبارکہ تھی۔ اور قرآن نے فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنْطِقُ هَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے یہ وہی بولتے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت پر ہے اور اس کی ضرورت، اگر ضرورت کو دیکھا جائے
تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی، تو اس کی جو تشریح ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو نہ لیں تو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ قرآن مجید میں بے شمار احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو ان کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنی کیسے ہے، رکعتیں کتنی ہوگی، ان میں کیا ادا کیا جائے گا، ارکان نماز کس طرح ادا کیے جائیں گے، رکوع کب کیا جائے گا، سجود کب کیے جائیں گے، تو یہ تعداد رکعات، یہ سب کچھ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اگر حدیث کو نہ لیا جائے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کون دے گا، کتنی دے گا، کب دے گا، یہ تو حدیث مبارکہ میں ہوگا۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کو نہ لیں تو قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کب دی جائے گی، کون دے گا، کس کو دے گا۔ اسی طرح حج کے بارے میں ہے کہ حج بھی قرآن مجید کے اندر ہے، جس کے پاس استطاعت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ اب کیسے کرے گا، وہاں جا کر کون کون سے مناسک ادا کرے گا، تو یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح روزہ جیسی عبادت کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر صرف اس کے وقت کا تعین ہے، حالت روزہ میں کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کون کون سے کام کرنے غیر ضروری ہیں، اور کن چیزوں سے بچنا شرعاً ضروری ہے، یعنی روزہ کی حالت میں کون کون سے معاملات ہوں گے، تو یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی بندہ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ حدیث کی جو دینی حیثیت یہی ہے کہ حدیث یہ قرآن مجید کی شرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی جو تشریح کی ہے وہی تو حدیث ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بے حد ضروری ہے۔ تو اسلامی قانون کے جو بنیادی ماخذ ہیں ان میں قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث ہی آتا ہے۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے حد پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو کہا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، گویا قرآن کی تشریح ہی تھا۔ تو حدیث کی دینی حیثیت بے حد، یہ یوں پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث امپورٹنٹ ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث لازم و ملزوم ہے۔ تو قرآن کے بعد شریعت اسلامیہ میں حدیث کا نمبر آتا ہے، تو یہ حدیث کی دینی حیثیت کے حوالے سے بھی وہ بعض اوقات سوال پوچھ لیتا ہے۔ تو تعارف حدیث میں حدیث کی اہمیت اور ضرورت، یعنی حدیث کی دینی حیثیت، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بے حد ضروری ہے۔